بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر وتھ کوڈ انریولر۔ آج کے ہماری ویڈیو کا ایجنڈا جو ہے وہ کمپیوٹر کے انٹرنل کمپوننٹ پروسیسر کے کچھ پارٹس کو ہم ڈسکس کریں گے، پلس فیکٹرز جو کہ سی پی یو کے اسپیڈ کو افیکٹ کرتی ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ کمپیوٹر کو ہم نے دو کمپوننٹس میں ڈیوائڈ کیا تھا۔ ہارڈ ویئر کے لاسٹ کمپوننٹ کی ہم بات کریں گے، جس میں ہارڈ ویئر میں ہمارے پاس انٹرنل کمپوننٹ تھا اور اس میں ہم پروسیسر کو ایکسپلین کر رہے ہیں۔ پروسیسر جو ہے ہمارے پاس ڈفرنٹ پارٹس میں اگین ڈیوائڈ ہوتا ہے۔ اس میں ہمارے پاس کنٹرول یونٹ ہے، ارتھمیٹک لاجک یونٹ ہے اور میموری یونٹ ہے۔ میموری یونٹ میں ہمارے پاس رجسٹرز ہیں اور کیشے میموری ہے۔ یہ ہمارے پاس اوور آل کمپیوٹر سسٹم کا ایک پکچر ہے، جس میں ہمارے پاس ان پٹ ڈیوائسز ہیں۔ ان پٹ ڈیوائسز کے تھرو جو ہیں، ان پٹ یونٹ کے تھرو ہم ڈیٹا ان پٹ کرتے ہیں کمپیوٹر کو۔ یہاں پہ پروسیسنگ ہوتی ہے اس ان پٹ پہ، اس کو اگر ضرورت ہے تو سیو کیا جاتا ہے۔ اس کی پروسیسنگ جب ہو رہی ہوتی ہے تو مین میموری میں اس کو ٹیمپرریلی اسٹور کیا جاتا ہے اور پھر آخر میں اس کا ریزلٹ تھرو آؤٹ پٹ یونٹ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ان پٹ یونٹ، مین میموری، آؤٹ پٹ یونٹ، یہ سب ہم نے ڈسکس کر لیا تھا۔ اب ہمارا جو کنسرن ہے وہ ہمارے پاس سینٹرل پروسیسنگ یونٹ، جس کو ہم سی پی یو بھی کہتے ہیں، اس کو ایکسپلین کرنا ہے۔ تو جس میں ہم کنٹرول یونٹ کو، ارتھمیٹک لاجک یونٹ کو، رجسٹر، کیشے میموری، اس کے علاوہ مین میموری کو بھی ہم ایکسپلین کریں گے۔ یہ ہمارے پاس کچھ ٹاپکس ہیں جس کو ہم اس ویڈیو میں ایکسپلین کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ارتھمیٹک لاجک یونٹ کی طرف آتے ہیں۔ ارتھمیٹک لاجک یونٹ جو ہیں، جتنی بھی کیلکولیشنز ہیں، جتنے بھی لاجیکل آپریشنز ہیں، وہ تمام جو ہے ارتھمیٹک لاجک یونٹ کے سیکشن میں پرفارم ہوتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس جو ہے ارتھمیٹک جو یونٹ ہے وہ بیسک ارتھمیٹک آپریشنز کو پرفارم کرتا ہے، جیسے کہ ایڈیشن ہے، سبٹریکشن ہے، ملٹیپلیکیشن اینڈ ڈویژن ہے۔ جبکہ لاجیکل یونٹس جو ہیں، اس میں جتنے بھی ہمارے پاس لاجیکل آپریشنز ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ ڈی ایل ڈی میں ایکسپلین کریں گے۔ اینڈ اور ناٹ، نور، جتنے بھی ہمارے پاس لاجیکل آپریشنز ہیں وہ تمام جو ہے وہ لاجیکل یونٹ میں پرفارم ہوتے ہیں۔ سو لاجیکل آپریشنز پلس ارتھمیٹک آپریشنز، یہ دونوں جو ہے یہ ہمارے پاس ارتھمیٹک لاجک یونٹ میں پرفارم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کنٹرول یونٹ۔ جیسے کہ آپ نام سے ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں، یہ اور کوئی کام نہیں کرتا، یہ جسٹ ایز ٹریفک پولیس کام کرتا ہے۔ یہ ساری جو ٹریفک ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے، جتنے بھی انسٹرکشنز ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے۔ ان انسٹرکشنز کو اسموتھلی پرفارم کرنے میں جو ہے یہ ہمارے پاس ہیلپ پرووائڈ کرتا ہے۔ یعنی جب پروسیسنگ ہو رہی ہوتی ہے انسٹرکشنز کی، تو کمپیوٹر کو ایک میکینزم جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ انشور کرے کہ تمام جتنے بھی پروسیسنگ کے لیے جو ایکٹیویٹیز ریکوائرڈ ہیں وہ پراپرلی اور اسموتھلی پرفارم ہو سکے، پلس رائٹ ٹائم پر جو ہے ہر ایک چیز جو ہے وہ اویلیبل ہو۔ تو یہ سارا کام جو ہے یہ ہمارے پاس کنٹرول یونٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم ریم کی بات کریں گے۔ ریم کو ہم نے پہلے بھی جو ہے اسٹوریج میں ایکسپلین کیا تھا، لیکن یہاں پر جو ہے اس کی ایکسپلینیشن ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ضروری ہے۔ ریم جو ہے وہ سی پی یو کا پارٹ نہیں ہے، لیکن سی پی یو اس کے بغیر کام بھی نہیں کر سکتا۔
یعنی سی پی یو کے اندر یہ امپلیمنٹ نہیں ہوا، لیکن اس کے بغیر جو ہے سی پی یو کام نہیں کر سکتا۔ سی پی یو جب پروسیسنگ کر رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم اس کو اپنا ڈیٹا کہیں نہ کہیں سٹور کرنا ضروری ہوتا ہے فار ٹیمپرری بیسس، تو اس کے لیے جو ہے ریم کو یوز کیا جاتا ہے کہ وہ ٹیمپرریلی ڈیٹا کو سٹور کرے، اور جب اس پروسیسنگ کا کام، اس انسٹرکشنز کا کام، اس ٹاسک کا کام ختم ہو جائے تو پھر جو ہے اس سے ڈیٹا کو ریموو کر دیا جاتا ہے۔ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ میں جو ہے ہمارے پاس رجسٹرز ہوتے ہیں، رجسٹرز بھی ہمارے پاس ٹیمپرری میموریز ہیں۔ سب سے پہلے جب پروسیسنگ ہوتی ہے تو اور اگر کسی ایڈریس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، کسی ڈیٹا کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو کمپیوٹر جو ہے اس کو رجسٹرز میں چیک کرتا ہے، وہاں پر اس کو سٹور کرتا ہے۔ ہمارے پاس ڈفرینٹ رجسٹرز ہیں اور ہر رجسٹر کی اپنی فنکشنالٹیز ہوتی ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس پی سی ہے، ایم اے آر ہے، ایم ڈی آر ہے، آئی آر ہے، اے آر ہے۔ پی سی ہمارے پاس پروگرام کاؤنٹر، یہ کیا کرتا ہے، یہ رجسٹر جو ہے یہ سٹور کرتا ہے نیکسٹ انسٹرکشن کو، کرنٹلی جو انسٹرکشن پروسیس ہو رہی ہوتی ہے اس سے اگلے کون سی انسٹرکشن پروسیس ہوگی، یہ جو ہے یہ رجسٹر اس کو سٹور کرتا ہے۔ سیکنڈ ہمارے پاس ایم اے آر ہے، یعنی میموری ایڈریس رجسٹر، یہ ہمارے پاس سٹور کرتا ہے ایڈریس آف نیکسٹ انسٹرکشن، یہاں پر جو ہے وہ انسٹرکشن سیو ہو رہی ہے جبکہ اس میں ہمارے پاس اس انسٹرکشن کا ایڈریس جو ہے وہ سیو ہو رہا ہے۔ میموری ڈیٹا رجسٹر جو ہے اس میں ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا ہے دیٹ از ٹو بی ریڈ اور رائٹ ٹو اور فرام دا ایڈریس، یعنی اس میں آپ کے پاس ایکچوئل ڈیٹا پڑا ہوا ہے جس کو آپ نے ابھی یا ریڈ کرنا ہے یا رائٹ کرنا ہے اس ایڈریس سے۔ پھر ہمارے پاس آئی آر ہے جس میں کرنٹ انسٹرکشن، جس کو ہم کرنٹ انسٹرکشن رجسٹر بھی کہتے ہیں، اس میں ہمارے پاس وہ انسٹرکشنز جو ہے وہ سٹور ہوتی ہیں جو کہ کرنٹلی ابھی ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اے آر ہے جو کہ ایکیومولیٹر رجسٹر ہے، یہ ہمارے پاس سٹور کرتا ہے انٹرمیڈیٹ ریزلٹس دیٹ آر پروڈیوس، کرنٹلی جس ٹاسک پہ جو ہے سی پی یو کام کر رہا ہے اس کا جو ہے ریزلٹ جو ہے وہ اس میں سٹور ہوتا ہے۔ کمپیوٹر بسز کیا ہوتی ہیں؟ کمپیوٹر بسز ہمارے پاس جو ہے وہ پاتھ ویز ہیں جس کے ذریعے کچھ کمانڈز اور ڈیٹا جو ہے وہ ٹریول کرتا ہے وین سی پی یو از کمیونیکیٹنگ ود ریم یا کوئی اور جو ان پٹ یا آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہیں، تو جتنے بھی سگنلز ہیں، کنٹرول سگنلز ہیں، جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ بسز کے تھرو جو ہے وہ ایک جگہ سے، یعنی ایک جگہ سے مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ان پٹ ڈیوائس ہو، آؤٹ پٹ ڈیوائس ہو، میموری ہو، وہاں سے دوسری جگہ جو ہے وہ ٹریول کرنے کے لیے ہم کمپیوٹر بسز کو یوز کرتے ہیں۔ ہمارے پاس تین جو ہے وہ بسز کی ٹائپس ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس ایڈریس بس ہے، جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے ایڈریس بسز کے تھرو جو ہے صرف ایڈریسز جو ہے وہ ٹریول کرتے ہیں کہ اس ایڈریس کا ڈیٹا جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے۔ کنٹرول بس میں ہمارے پاس جیسے کہ نام ہی سے آپ دیکھ سکتے ہیں، ان تینوں کے نام جو ہیں وہ ان کی انٹروڈکشن ہے کہ کنٹرول بس میں ہمارے پاس صرف جو ہے کنٹرول سگنلز جا رہے ہیں، یہ کمیونیکیشن کر رہے ہیں کہ اس نے کیا کمانڈ جو ہے، کون سی انسٹرکشن جو ہے وہ پرفارم کرنی ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس ڈیٹا بس ہے، ڈیٹا بس پہ جو ہے ہمارے پاس ایکچوئل ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہو رہی ہے ایک لوکیشن سے دوسرے لوکیشن میں۔ تو یہ ہمارے پاس تین طرح کے بسز ہیں، ایڈریس بس، کنٹرول بس اور ڈیٹا بس۔ ایک میں ہمارے پاس ایڈریسز جو ہے وہ ٹریول کر رہے ہیں، سیکنڈ میں سگنلز، کنٹرول سگنلز ٹریول کر رہے ہیں، اور لاسٹ ون میں ہمارے پاس ڈیٹا جو ہے وہ ٹریول کر رہا ہے۔
अब हमारे पास जो है कैशे मेमोरी आती है। कैशे मेमोरी हमारे पास क्या होती है, ये वो मेमोरी है जिसको सीपीयू जो है सबसे पहले उसमें जो है डेटा को सर्च करता है। इसमें हमारे पास उस टाइप का डेटा स्टोर होता है जो कि सीपीयू फ्रीक्वेंटली उसको यूज़ करता है। जिस डेटा को सीपीयू फ्रीक्वेंटली यूज़ करेगा, बार बार उसको कॉल करेगा, वो वाला डेटा जो है वो हमारे पास कैशे मेमोरी में स्टोर होता है। हमारे पास दो टाइप्स हैं कैशे मेमोरी के, एक हमारे पास प्राइमरी है और दूसरा हमारे पास सेकेंडरी है। प्राइमरी जो कैशे है वो सीपीयू के अंदर होता है, वो इंटीग्रेटेड है विद इन द प्रोसेसर, जबकि सेकेंडरी कैशे जो है ये आउटसाइड दी प्रोसेसर है। इंशाल्लाह जब हम कैशे मेमोरी को एक्सप्लेन करेंगे, उनके डिफरेंट लेवल्स को डिस्कस करेंगे, तो उसमें जो है आपको प्राइमरी और सेकेंडरी कैशे का प्रॉपर आइडिया हो जाएगा। लेकिन फॉर जस्ट अंडरस्टैंडिंग के प्राइमरी कैशे जो है वो इंटीग्रेटेड है विद इन द प्रोसेसर, जबकि सेकेंडरी कैशे जो है वो आउटसाइड द प्रोसेसर है। ये हमारे पास किस लिए यूज़ होता है, ये हमारे पास रैम हमारे पास आप कह सकते हैं कि स्लो है एज कंपेयर टू कैशे मेमोरी। प्रोसेसर होता है, फिर उसके बाद आपके पास कैशे हैं, फिर आपके पास रैम है। तो कैशे जो है वो प्रोसेसर के बहुत करीब हैं, तो इस वजह से प्रोसेसर सबसे पहले कैशे में उसको सर्च करेगा। वहाँ पर अगर इसको वो डेटा नहीं मिलता तो तब वो जाके रैम में चेक करेगा। तो कैशे जो है वो हमारे पास फास्टर है एज कंपेयर टू रैम, और ये जो है हमारे पास इंक्रीज करता है एक्सेस स्पीड ऑफ डेटा। सीपीयू क्लॉक क्या है? सीपीयू क्लॉक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक पल्स है जो कि हमारे पास नंबर ऑफ साइकिल्स को चेक करता है कि सीपीयू जो है कितना एग्जीक्यूट कर रहा है, कितने नंबर्स ऑफ साइकिल जो है वो सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है पर सेकंड। ये हमारे पास इनकी डिफरेंट मेजरमेंट्स है, कहीं पर ये गीगा हर्ट्स में है, कहीं पर ये हर्ट्स में है। तो ये डिपेंड करता है प्रोसेसर को, प्रोसेसर पे। इसके अलावा एडवांस जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें डिफरेंट है। पिछले वाले को अगर आप चेक करें तो उसमें डिफरेंट स्पीड्स हैं। तो आजकल जो यूज़ हो रहे हैं वो हमारे पास गीगा हर्ट्स में जो है, यानी बिलियन साइकिल्स पर सेकंड जो है वो सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है। क्लॉक स्पीड जो है दैट इज गिवन टुगेदर विद द प्रोसेसर टाइप्स एंड जनरेशन। ये दोनों चीज़ें जो है ये क्लॉक स्पीड को इफ़ेक्ट करती हैं। एक तो प्रोसेसर की टाइप और दूसरा जो है किस जनरेशन के प्रोसेसर जो है वो यूज़ हो रहे हैं। ये दोनों चीज़ें जो है ये क्लॉक स्पीड को इफ़ेक्ट करती हैं। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सीपीयू की स्पीड को जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले जो है इसमें हमारे पास नंबर ऑफ कोर्स हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कोर्स होंगे उतने ज़्यादा जो है सीपीयू की स्पीड अच्छी होगी। कम कोर्स होंगे तो ज़ाहिर बात है कम इंस्ट्रक्शंस जो है वो एग्जीक्यूट होंगे, तो इस वजह से सीपीयू की स्पीड जो है वो स्लो होगी। ज़्यादा कोर्स होंगे तो ज़्यादा फास्टर एग्जीक्यूशन जो है वो अवेलेबल होगी। इसके अलावा कैशे का साइज़ जो है वो भी सीपीयू की स्पीड को जो है वो इफ़ेक्ट करता है। बिग कैशे का मतलब ये है कि ज़्यादा डेटा जो है वो स्टोर कर रहा है सीपीयू के करीब, तो इस वजह से एक्सेस स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि उसको जो है वो करीब ही से वो चीज़ मिल जाती है, उसको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से टाइम जो है उसकी बचत होगी और सीपीयू की प्रोसेसिंग जो है वो फास्ट होगी। लेकिन अगर जो है कैशे का साइज़ छोटा है तो सीपीयू की स्पीड जो है वो स्लो होगी, क्योंकि उसको कैशे में वो डेटा नहीं मिलेगा
کبھی ملے گا کبھی نہیں ملے گا، تو اس وجہ سے اس کو ریم یا پھر سیکنڈری میموری سے اس کو لوڈ کرنا پڑے گا، اور اس کی وجہ سے سی پی یو کی سپیڈ جو ہے وہ سلو ہوگی۔ اس کے علاوہ کلاک سپیڈ جو ہے یہ بھی افیکٹ کرتی ہیں سی پی یو کو، سی پی یو کے سپیڈ کو۔ جتنا جو ہے وہ ہائی کلاک سپیڈ ہوگی اتنی ہی فاسٹر ہمارے پاس پروسیسرز ہوں گے۔ ہائپر تھریڈنگ، تھریڈ کی بھی ہم نے بات کی تھی کہ ہر ایک کور جو ہے وہ ہمارے پاس دو لاجیکل جو ہے کورز بنا رہا ہے، اور یہ ہائپر تھریڈنگ کی لاجک کو جو ہے وہ ڈیولپ کر رہا ہے، تو اس لیے جتنے زیادہ کورز ہوں گے تو اتنے زیادہ ہمارے پاس لاجیکل کورز بنیں گے، اور اس کی وجہ سے پھر سی پی یو کی سپیڈ پر بھی اچھا اثر پڑے گا۔ انسٹرکشن سیٹ آرکیٹیکچر جو ہے یہ بھی افیکٹ کرتا ہے ہمارے پاس سی پی یو کی سپیڈ کو۔ یہ ہمارے پاس کیا کرتا ہے، دس determines the number of location addresses that the processor can support۔ کتنے جو ہے ایڈریسز جو ہے وہ پروسیسر جو ہے وہ بنا سکتا ہے، کتنے جو ہے اس کو اویلیبل ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ ہمارے پاس سی پی یو کے سپیڈ کو اچھا یا برا کر سکتی ہے۔ تو جی یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور کسی بھی ٹاپک میں کوئی کنفیوژن ہو، کسی ٹاپک کی سمجھ نہیں آئی ہو تو ضرور کمنٹ میں پوچھیے گا، لیکن اس سے پہلے چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم نئے ٹاپک کے ساتھ جو ہے وہ ملتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اور اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔